الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، آج آپ کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک لے کر جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور خوب غور و فکر کرنے والا ہے، اور وہ ٹاپک اور وہ عنوان جو آج کا ہے وہ ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ بدعت ہے؟ کیا ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا فتویٰ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا جو ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے جس طریقے سے فی زمانہ میلاد النبی منایا جاتا ہے کہ لائٹنگ کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور جناب محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، اور نہ جو ہے اوائل یعنی وہ جو قرون اولا ہے ان دور میں جو ہے وہ کسی نے نہیں منایا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ بدعت ہے۔ تو اس بارے میں کچھ دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ضرور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ میلاد النبی منانا اس لحاظ سے بدعت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام یعنی جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان صحابہ کرام کے ادوار کے اندر جو ہے وہ میلاد النبی نہیں منایا گیا ہے، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں تھی لیکن اس زمانے میں موجود ہیں اور ہم ان سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہوائی جہاز پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ گاڑیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ گاڑیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن ہم جو ان کو استعمال کرتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے ہم وہی چیز استعمال کریں گے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے کے اندر تھی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے، ہمیں کچر کی سواری کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ حمار یعنی گدھے کی سواری کرنی چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر سواری نہیں کرتے، ہم ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، عالی شان گاڑیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ پہلی چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر تھی وہی چیز من عن اسی طریقے سے کہ وہی چیز فی زمانہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد جس طریقے سے ہم مناتے ہیں نہ تو یہ قرآن کے اندر ہے اور نہ حدیث کے اندر ہے۔ اگر اس چیز کو بھی لیں تو پھر عزیزان محترم ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہ لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر اسی طرح الفاظ کے ساتھ موجود ہے تو اسی پر ہی عمل ہوگا، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث پاک کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قول سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث سے، مبارک عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو صحابہ کرام ہیں یہ دونوں یمن کے گورنر رہے ہیں۔ پہلے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جب ان کو روانہ فرما رہے تھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم وہاں جب جاؤ گے یمن کے اندر اور اپنا منصب سنبھالو گے تو تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن پاک کو دیکھوں گا اور قرآن پاک کے اندر جو ذکر ہوگا، جو طریقہ بتایا گیا ہوگا اس طریقے کے مطابق جو ہے فیصلہ کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو قرآن کے اندر نہ پاؤ تو پھر تم کس طریقے سے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں حدیث کے اندر دیکھوں گا اور حدیث پاک کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ میں فیصلہ کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ چیز نہ قرآن کے اندر ملے اور نہ حدیث کے اندر ملے تو پھر جو ہے تم کس طریقے سے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دے کر پھر قیاس پر جو ہے میں فیصلہ کروں گا۔ یعنی یہاں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود
موجود نہیں ہے صریحتاً، اور جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل کرنا درست ہی نہیں ہے، وہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ عمل کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور آخر میں جو سمجھنے والی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو میلاد جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اپنے دور کے اندر نہیں منایا ہے، تو پھر کیا ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عاشق ہیں حضور کے؟ ہم حضور سے صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی محبت کے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعابدان کو جب اپنے چہروں پر ملا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جانیں قربان کر دی، تو کیا ہم ان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو جب انہوں نے میلاد نہیں کیا تو ہم میلاد کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک مثال سے، اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا ایک فقہ مالکیہ ہے، اور اس کے مطابق آپ کی تقلید فرماتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے فقہی مسائل اور اپنے فقہی معاملات سارے جو ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عمل تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، یا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے، تو آپ کا مبارک عمل کیا تھا کہ آپ جو ہے پہلے غسل فرماتے اور پھر ایک اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، اور پھر ایک باقاعدہ ایک تخت رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر آپ جلوہ گر ہوتے، جو حدیث بیان کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، آپ اس کے اوپر جلوہ فرما ہوتے، اس کے اوپر بیٹھتے، اور پھر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان نہیں کی ہے؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان نہیں کی ہے؟ کہ حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بیان نہیں کی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان نہیں کی ہے؟ تو کیا وہ یہ عمل کرتے تھے کہ جو عمل حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ سوال یہاں پہ آئے گا کہ کیا جب انہوں نے یہ عمل نہیں کیا حدیث کو بیان کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قول کو بیان کرنے کے لیے، تو کیا حضرت امام مالک جو ہے وہ ان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا حضرت امام مالک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ، وہ ان صحابہ کرام سے زیادہ حضور کے عاشق ہیں کہ جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ حضرت امام مالک کیوں کر رہے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہے کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت امام مالک جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر ان کا تو ہر لمحہ عید ہوتا تھا، کیونکہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دید مبارک ہوتی تھی۔ تو وہ مبارک صحابہ ہیں۔ کوئی شخص بھی کائنات کا، ہزاروں امام مالک بلکہ لاکھوں امام مالک جو ہے وہ صحابہ کرام کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے جب یہ عمل نہیں کیا ہے تو بات صرف یہ ہے کہ وہ اپنی کمی کو پوری کرنے کے لیے، کہ وہ جو صحابہ کرام کا زمانہ، سبحان اللہ، اور پھر حضرت امام مالک کا زمانہ، تو وہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام مالک جو ہے وہ اس طریقے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو چونکہ ہمارا تو زمانہ پھر اور زیادہ دور کا زمانہ ہے، تو ہم جو ہے یہ عمل کرتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرتے ہیں، اور وہ جو کمی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور سے، صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام سبحان اللہ شان ان کی مراد برا ہے، لیکن وہ جو بیچ میں کمی ہے کہ ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بن دیکھے اللہ کا نبی مانا ہے، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ سارے اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو عمل ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے شان شایان ہو جائے۔ تو اب پتہ چلا سامعین محترم کہ میلاد منانا ہرگز جو ہے یہ بدعت بھی نہیں ہے، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول والا عمل ہے۔ اور جو میلاد کرتا ہے، میلاد کا اہتمام کرتا ہے، میلاد پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ڈھیر اجر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو خوش نصیب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر کیسا عطا فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوب خوشیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آمد کے خوب چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، پروگرام مستہ حق کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری گفتگو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔